تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ ہے کہ من رائد فن المقامات فی الادب العربی، عربی ادب میں فن المقامات کا رائد کون ہے، مؤسس کون ہے؟ 4 آپشن ہیں: الحریری، الحمزانی، عبدالحمید الکاتب، ابن العمید۔ تو ان 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ سیکنڈ ہوگا، الحمزانی۔ بدیع الزمان حمزانی فن المقامات کا رائد ہے۔ یہ فن جو ہے مقامات، یہ جس نے ایجاد کیا اس کا نام بدیع الزمان حمزانی ہے۔ مقامات یہ وہ سٹوریز ہوتی ہیں جس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے، ہیرو کا رول ہوتا ہے، اور مقامات سے مراد کہ ایسی سٹوریز جو کہ ایک مقام پر ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں وہ سنا دی جائے تو اس کو مقامات کہا جاتا ہے۔ تو ایسے جو سٹوریز لکھنے والے تھے یہ حمزانی تھے۔ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ امپورٹنٹ MCQs ہے یہ کہ من ہوا رائد فن المقامات فی الادب العربی ہوا بدیع الزمان الحمزانی۔ اصل نام اس کا ابو الفضل اس کی کنیت ہے، اور احمد بن حسین اس کا اصل نام ہے۔ ہمدان ایک علاقہ ہے ایران کا، ایک شہر ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کو ہمدانی کہا جاتا ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ ہرات میں افغانستان میں ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو مقامات ہے، جو بک انہوں نے تصنیف کی ہے، یہ فن جو ہے مقامات کا، اس میں جو سٹوریز ہیں کہ اے کلیکشن آف 52 ایپیسوڈک سٹوریز، کہ اس میں جو انہوں نے سٹوریز لکھی ہیں وہ ٹوٹل 52 ہیں، 52 سٹوریز انہوں نے لکھی ہیں۔ 2 کویشچن پوچھے جاتے ہیں، ایک تو FPSC میں جو کیا تھا اس میں بھی یہ چیز MCQs آ چکا ہے کہ فن المقامات کے رائد کون ہے، یہ بھی پوچھا گیا ہے متعدد بار، اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو فن المقامات ہیں جو بدیع الزمان حمزانی نے لکھی تھی وہ کتنی ہیں، 52 ہیں، 50 ہیں، 51، 52، 53 یا 54، تو یہ 52 ہیں، کیا کلیکشن آف 52 ایپیسوڈک سٹوریز۔ تو بدیع الزمان اس کا لقب ہے، اور ابو الفضل اس کی کنیت، احمد بن حسین بن یحییٰ اس کا نام ہے، احمد بن حسین۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ من صاحب الرباعیات التی غنتها ام کلثوم، من صاحب الرباعیات، رباعیات کے مصنف صاحب کون ہیں؟ وہ رباعیات التی غنتها ام کلثوم، کہ جو رباعیات ام کلثوم نے ان کو گایا، ان کو، تو یہ ام کلثوم جو ہے یہ مصر کی ہیں شاید، جو بہت ہی مشہور جو یہ سنگر تھی، تو اس نے یہ رباعیات جو ہیں ان کو گایا تھا۔ اور یہ رباعیات پوچھا جا رہا ہے کہ من صاحب الرباعیات، رباعیات کا ہم نے رباعیات کا بتانا ہے، یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ الجامی ہے، الفردوسی، عمر الخیام ہے، السعدی۔ تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ عمر الخیام نے رباعیات تصنیف کی ہیں، اور یہ بیسیکلی جو لکھی گئی تھی یہ فارسی زبان میں تھی۔ رباعیات عمر خیام کے نام سے رباعیات مشہور ہیں، اور اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا عربی زبان میں، اور ان کو جو گایا تھا وہ التی غنتها ام کلثوم، بہت بڑی سنگر تھیں یہ، اور انہوں نے ان رباعیات کو گایا تھا۔ تو عمر الخیام کی مشہور جو ہے یہ وہ صاحب ہیں رباعیات کے۔ رباعی جو ہے وہ 4 مصرع جو مصرع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔
اس کا اصل نام جو ہے وہ ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم ہے، اور علم ریاضی اور جو موسیقی اور شاعری میں بہت بڑا نام ہے اس کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ عمر خیام جو ہے یہ فلسفے میں ابو علی سینا کا ہم اثر ہے، اور اس کی جو رباعیات ہیں زیادہ تر اہل ایران سے بڑھ کر، اہل ایران یہ بیسیکلی ایران سے ان کا تعلق تھا عمر خیام کا، اور نیشاپور، ایران نیشاپور سے عمر خیام کا تعلق تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمر خیام کی جو رباعیات ہیں اس کو ایران والوں سے بھی بڑھ کر جو انگریز لوگ تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور اپنی زبان میں انگلش میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا، اور ادھر اس کی جو شاعری تھی رباعیات سے اس سے استفادہ کیا۔ سب سے پہلے اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ روسی زبان میں ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کیا اس کی رباعیات کا ترجمہ، پھر بعد میں انگلش میں ہوا۔ تو من صاحب الرباعیات التي غنتها ام کلثوم ہوا عمر الخیام ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم، ولد فی نیشابور بمدینہ ببلد ایران، ایران میں یہ پیدا ہوئے، اور شعر و سخن میں، علم حیات میں، میتھ ریاضی میں، تقویمی کیلنڈر جو ہے ان کا ایک وہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک شمسی کیلنڈر ہے، اسی تقویمی کیلنڈر سے شاید ان کا ایک ہے، وہ بھی عمر خیام کی ایجاد ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ کم یبلغ عدد اسماء الاسد فی اللغۃ العربیہ، اسماء الاسد فی اللغۃ العربیہ کہ شیر کے عربی زبان میں کتنے نام ہیں؟ 500، 1500، 2000 یا کہ 3000؟ تو عربی زبان میں جو اسد شیر کے جو نام ہیں وہ 1500 ہیں، اس لیے بھی اس زبان کو دیگر زبانوں پر فضیلت حاصل ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی زبان جس میں الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، معانی کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، وہ اتنی ہی زرخیز زبان ہوگی، اور وہ اتنی ہی سب سے وسیع زبان سمجھی جاتی ہے۔ اور عربی میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے شعر کے لیے 1500 نام ہیں، اسی طرح اونٹ کے، تلوار کے لیے متعدد نام ہیں، اور انگلش میں یا دیگر زبانوں میں 1 یا 2 یا 3 نام ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی کیفیات بدل جائے تو ان عربی زبان کی یہ خاصیت ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے سیف تلوار کو کہتے ہیں، تو مطلقاً تلوار کوئی بھی ہوگی تو اس کو سیف کہتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہو کسی پر وار کرنے کے لیے، جب نیام سے جو باہر نکالتا ہے میان سے، تو اس کو کہا جاتا ہے صارم۔ جو لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے جو تلوار اٹھا لی جاتی ہے حملہ کرنے کے لیے، اس کو صارم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بارش ہے تو بارش کو مطرن کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے علاوہ جب جو تیز موسلا دار بارش ہو، تیز بارش ہوتی ہے، اس کو صیبن کہتے ہیں، او کصیب من السماء۔ تو اس طرح عربی زبان، کوئی بھی زبان، لینگویج جس میں الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، معانی زیادہ ہوں گے، وہ اتنی ہی زرخیز اور فصیح زبان سمجھی جاتی ہے۔ تو عربی زبان میں شعر کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں وہ 1500 ہیں۔ حیدر بھی استعمال ہوتا ہے، عباس بھی شعر کو، اور حیدر، اسد، تو یہ ان کی کیفیات کے حساب سے ان کے نام ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 4 ہے کہ ما ذات عنی کلمۃ القاموس فی اللغۃ العربیہ، کہ کلمۃ القاموس، قاموس کا عربی زبان میں قاموس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اصل اس کا جو عربی زبان میں معنی ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ البحر الواسع، وسیع سمندر۔
تو قاموس ڈکشنری کو کہتے ہیں. تو ڈکشنری میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ الفاظ کا جو ہے وہ ایک ذخیرہ ہوتا ہے، بہت زیادہ الفاظ کے معانی لکھے ہوتے ہیں. تو اس لیے قاموس کو عربی زبان میں البحر الواسع، اس کا معنی جو ہے قاموس کا وہ ہے البحر الواسع. ڈکشنری کو انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں، عربی میں اس کو معجم اور قاموس بھی کہا جاتا ہے، اور لغات جیسے فروز اللغات اردو میں لغات بھی کہا جاتا ہے، قاموس بھی کہا جاتا ہے، القاموس الجدید. تو قاموس کا عربی زبان میں معنی البحر الواسع. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 5 ہے کہ کم یبلغ عدد مسرحیات ولیم شیکسپیئر. ولیم شیکسپیئر کے جو مسرحیات ڈرامے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ سیکنڈ ہے کہ 37 مسرحیات، کس کے 37 جو ڈرامے، ان کی ڈرامے جو اس نے ولیم شیکسپیئر نے لکھے ہیں ان کی تعداد 37 ہے. یہ انگلش لٹریچر کا ہے ویسے تو MCQs، لیکن جس جگہ یہ مسرحیات کا ذکر آیا ہے تو ان کی تعداد 37 ہے ولیم شیکسپیئر کے ڈراموں کی. جو مسرحیہ عربی میں ڈرامے کو کہتے ہیں اور مسرحیات اس کی جمع ہے. تو عربی ادب میں جو سب سے پہلا ڈرامہ لکھا گیا تھا وہ البخیل تھا. اس کا MCQs پہلے ہم ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں جو عربی ادب میں جو سب سے پہلا ڈرامہ لکھا گیا وہ البخیل تھا. اور ولیم شیکسپیئر کا ہی وہ زمانہ ہے جس کو انگریزی زبان کا سنہری دور کہا جاتا ہے. انگریزی لٹریچر کا، انگلش لٹریچر کا سنہری دور کہا جاتا ہے. یہ جو ٹائم آف پیریڈ ہے جو وہ بھی ولیم شیکسپیئر کا ہے. اور اسی طرح عربی ادب میں جو عربی ادب کا جو سنہری دور ہے وہ عصر العباسی ہے. عصر العباسی کے اس میں شعراء بھی بہت سے زیادہ تھے، انہوں نے شاعری کی، اور اس کے علاوہ ادبا بہت سی کتابیں لکھی گئیں. تو اس لیے عربی ادب کا جو سنہری دور ہے وہ عصر العباسی ہے، اور انگلش لٹریچر کا جو سنہری دور ہے وہ ولیم شیکسپیئر کا زمانہ ہے. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہے کہ من ہوا شاعر الدولہ الامویہ. اموی سلطنت کا شاعر کون تھا؟ الفرزدق، الحطیہ، جریر یا کہ اختل. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا 4 کہ اختل، کہ اختل ہوا شاعر الدولۃ الامویہ. اب جریر کا تعلق بھی جو ہے وہ بھی بنو امیہ کے زمانے عصر الاموی سے ہے، فرزدق کا بھی عصر الاموی سے ہے. لیکن اختل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اختل جو ہے ان کا جو سرکاری یا کہہ لیں کہ درباری ان کا شاعر تھا، ان کے دربار سے منسلک تھا. اور اس کا جو قبیلہ تھا اختل کا وہ بنو تغلب سے اس کا تعلق تھا، اور مسیحی قبیلہ تھا. یہ مسیحی تھا، کرسچین تھا اختل. اصل نام اس کا جو ہے وہ غیاث بن غوث، اس کی حالات زندگی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. اصل نام اس کا غیاث بن غوث تغلبی ہے. اور اختل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کلام جو ہے وہ فاسد تھا، یا کہہ لیں کہ بوسیدہ بےہودہ گفتگو کرتا تھا، اس لیے اس کو اختل کہا جاتا تھا. اور اختل جو ہے وہ کہا جاتا ہے وَهُوَ الْكَلَامُ الْفَاسِدُ الْمُضْطَرِبُ، کہ جو کلام جو ہے فاسد ہو، بےہودہ ہو اور مضطرب ہو اس کو اختل کہا جاتا ہے. اور دوسرا ایک معنی اور بھی ہے اختل کا کہ جس کے کان جو ہیں وہ لمبے ہوں، وَطَوِيلُ الْأُذُنَيْنِ، کہ جس کے کان جو ہیں دونوں وہ بڑے ہوں، لمبے ہوں، تو اس کو بھی اختل کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا دربار سے منسلک رہا، اس لیے اور شام سے جب ان کوئی بنو امیہ کی حکومت تھی تو اختل ان کے ساتھ منسلک رہا، اس لیے من ہوا شاعر الدولہ الامویہ. تو پھر اختل اس کا کریکٹ آپشن ہوگا.